دلاور بھائی، ابھی الیکشن کے بعد نئی جو گورنمنٹ آئے گی تو ان کو ایسے کیا کرنا چاہیے جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی فائدہ ہو؟ اوکے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر ایک سیکٹر کے لیے ایک نئی پالیسی رکھتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ کے لیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو میں تو مشورہ نہیں دے سکتا، میں اتنا بڑا ایکسپرٹ ہوں بھی نہیں، لیکن جو مارکیٹ میں رہ چکا ہوں، مجھے جو انالیسس ہو چکے ہیں اس کے مطابق میں بتاؤں گا کہ اگر گورنمنٹ ٹیکسز جو پراپرٹی پہ ہے وہ کم کر دیتی ہے تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پراپرٹی کی طرف ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو سوسائٹی سے جس کو NOC نہیں ملی ہے، لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ لو اماؤنٹ میں ہے، لو بجٹ میں ہے، لیکن لوگ NOC کی وجہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں ایک ایسا گورنمنٹ ہو جو کرپشن سے پاک ہو اور ایک سوسائٹی کو اس کی کیپیبلٹی پہ اس کو NOC دیا جائے، تب یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ گرو کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو سیف اینڈ سیکیور جو انویسٹمنٹ ہے اس کے طریقے دکھائے جائے، اس کو بتائے جائے کہ کس طریقے سے آپ نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ جو بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ ایک ملک کا بیک بون ہوتا ہے اکانومی کا. تو اگر ایک گورنمنٹ اس کے بارے میں نہیں سوچتی، لوگوں کو آگاہ نہیں کرتی، لوگوں کو اس کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بتاتی، کیونکہ اگر آپ فورن کنٹریز میں دیکھیں تو اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی بھی سیکٹر، مطلب یہ کہ ریئل اسٹیٹ میں کسی بھی جگہ پہ، تو آپ کے لیے ایک پراپر رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. اس میں ڈیلر کی بھی مارجن کلیریفائی ہوتی ہے، اس میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ گرو کیسے کرے گی، اس کی جو پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ کہ ہماری حکومتوں کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کرے لیکن وہ فراڈیوں سے بچے. دوسری بات کہ وہ اس کی انویسٹمنٹ کا اس کو پتہ ہو کہ ہماری انویسٹمنٹ کہاں پہ جا رہی ہے، ہمیں کتنے ٹائم میں فائدہ ملے گا. پاکستان میں تو کوئی انویسٹمنٹ کرنا بھی نہیں چاہتا ریئل اسٹیٹ میں، کیونکہ اتنے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی انویسٹمنٹ کرے تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وہ کتنا پروفٹ کرے گا یا لاس کرے گا. وہ یہی کہتا ہے کہ میرے اپنے پیسے بچے رہے، یہ بھی بہت ہے. تو یہ کہ ہمارے ملک میں ایک ریگولیشن، رولز آف لا نہیں ہے. تو جو بھی حکومت آتی ہے، میری طرف سے ایک مشورہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو وہ ایک یونٹ کے تحت قائم کرے، اس کو مشورے دے، یا حکومت خود اس کو ایک ٹائپ آف پلیٹ فارم سمجھے اور اس کو پروسیڈ کرے، اس میں بہتری لے آئے اور اس پہ کچھ اچھے لیکچرز ہو، اس میں یونیورسٹی میں بھی کچھ یعنی سبجیکٹس ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، آگاہی ہو لوگوں کو، تب یہ سیکٹر جو ہے آگے بڑھے گا. تھینک یو.